کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا. تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے. کیونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. عید پینتیکوس کے دن 2 ہفتے پہلے ہم کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے پولس رسول کے پہلے خط کے 12ویں باب میں سے یہ سچائی سیکھ رہے تھے کہ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. ہم نے یہ سیکھا کہ انسانی اعتبار سے ہر انسان اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے. جب اس کے فائدے کو یا مفاد کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنا رویہ بدل لے گا، کبھی اپنا فیصلہ بدل لے گا، کبھی اپنا راستہ بدل لے گا. اور ہر انسان اپنا دنیاوی فائدہ تو ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ خدا جو ہمیں روحانی فائدہ پہنچاتا ہے، فائدہ مند یا مفید تعلیم ہمیں دیتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. تو ہم نے سیکھا کہ بزرگ پولس رسول اس فائدے کو حاصل کرنے کے راستے میں جتنی رکاوٹیں تھیں ان کو کوڑا کرکٹ سمجھتے ہوئے پیچھے چھوڑ کر تو جو فائدہ خدا پہنچانا چاہتا ہے وہ نشان کی طرف، منزل کی طرف بڑھتے جاتے رہے. تو بہت دفعہ ہم ایسی چیزوں کو جو وقتی طور پر یا لمحاتی طور پر تو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں لیکن ہماری ابدیت کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں. تو ہم دیکھی ہوئی چیزیں جو چند روزہ ہیں، وقتی ان کا فائدہ ہے، اس فائدے کے حصول کی خاطر ہم اپنی ابدیت بھی داؤ پر لگانے کی آزمائش میں پڑ سکتے ہیں، اور ہم اس کو گنوا بھی سکتے ہیں، اس کو ہم کھو بھی سکتے ہیں. لہٰذا ہم چونکہ آسمانی شہری ہیں، ہم خدا کے روح سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں آسمان پر جا کر رہنا ہے اور ابدیت گزارنی ہے. روئے زمین پر ہم مسافر اور پردیسی ہیں، لہٰذا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں بھی رہیں اور اس کی تلاش میں بھی رہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں ایک دیر پا فائدہ پہنچا سکتی ہیں، ہمیں ابدی فائدہ پہنچا سکتی ہیں، ہم ان چیزوں کے درپے رہیں اور ان کے حصول کے لیے ہم ترجیحی بنیادوں پر دعا کریں، تلاش کریں، روزہ رکھیں، اس پر سوچ بچار کریں اور خدا کے دیدار کے طالب ہوں. آج اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. 14ویں یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. کیونکہ یسوع مسیح پہلے مددگار تھے، وہ انسان بن کر شاگردوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. تو جب انہوں نے اپنی مصلوبیت کا، صلیب پر چڑھنے کا وقتاً فوقتاً ذکر کیا اور یہ کہا کہ ابھی تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، تو وہ گھبرا گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جدا ہو جائیں گے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکیں گے، یہ کہاں چلے جائیں گے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں میں جاتا ہوں ابھی نہیں تم وہاں آ سکتے، تو یہ کہاں جائیں گے. تو اسی لیے یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی پہلی ہی آیت میں لکھا، تمہارا دل نہ گھبرائے. کیونکہ وہ مایوس ہو گئے تھے، غمگین ہو گئے تھے یہ جان کر کہ ہمارا استاد ہم سے جدا ہونے والا ہے. تو وہ پہلے مددگار تھے جو جسم میں رہ کر ان کے درمیان رہے اور ہر موقع پر وہ ان کی مدد کرتے رہے اور روحانی جنگ لڑنے میں، خدمت میں، سوالات کے جواب دینے میں، خدا کے بھیدوں کو کھولنے میں، خدا کی الہی رضا ان
हवारियों पर ज़ाहिर करने के लिए वो मौजूद थे। अगर उनमें से किसी से कोई ताकतवर बदरू नहीं निकली है तो वो यसु मसीह निकालते थे। तो इस तरह से जब वो उनसे जुदा होने को थे, मसलूब होकर, मर कर, दफन होकर उन्होंने आसमान पे चले जाना था, तो शागिर्द इस बात से फ़िक्रमंद हुए कि अब हमारा क्या होगा। तो इसलिए खुदावंद ने कहा था कि मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, और वो मददगार वक्ती तौर पर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर यानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बताया कि वो सच्चाई का रूह है, और साथ साथ ये भी बता दिया कि जब लोग ये हासिल करना चाहेंगे तो निशानदही कर दी कि किस टाइप के लोग हैं जो नहीं हासिल कर सकेंगे, भले 20 साल भी चर्च आते जाते रहें। और उसके बारे में लिखा कि दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। दुनिया से मुराद ऐसे मसीही, ऐसे तौबा याफ्ता और बपतिस्मा याफ्ता लोग जो खुदा भी करते हैं, उनकी लाइफ चर्च में फ़र्क है, बाहर उनकी लाइफ फ़र्क, दूसरों के सामने उनकी ज़िंदगी फ़र्क है, पोशीदगी में उनकी ज़िंदगी फ़र्क है। तो दुनिया से मुराद जिस्म की ख्वाहिश है, आँखों की ख्वाहिश है और ज़िंदगी की शेखी है। जिस शख्स के अंदर खा वो कोई भी किसी भी नाम से क्यों ना पुकारा जाता हो, कोई भी खुदा परस्ती का इकरार करने वाला शख्स अगर कलाम से हटकर उसके अंदर जिस्म की ख्वाहिशात एक ऐसे खेत की तरह जिसमें कड़वे दाने भी उगे हुए हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ जो ख्वाहिशात को ज़ाहिर करती हैं वो उगी हुई हैं, और जिस्मानी वो शख्स है, उसकी सोच, उसका पहनावा, उसकी खुशियाँ, उसकी गमियाँ, उसकी बातचीत, उसका सब कुछ जो है वो जिस्मानी आदमी तो इतने में रूहानी आदमी पहचान लेता है, तो वो जिस्मानी है। तो जो लोग जिस्म से प्यार करते हैं, जिस्म की ख्वाहिशात और रग़बतों के दर पे रहते हैं, और फिर जो कुछ आँखों को अच्छा लगा उसी को अपनाने की हिरस की या ख्वाहिश की। याद रखिए कि हमारी आँखें एक ऐसी गुनाह की खिड़की हैं, मेरे ख़्याल में कम से कम, वॉल्यूम कम करें, हेलो वॉल्यूम कम करो, हमारी आँखें एक ऐसी खिड़की या खिड़कियां हैं जिसमें कम से कम 90% गुनाह इस खिड़की से अंदर आते हैं। जब इंसान किसी शख्स को देखता है, किसी चीज़ को देखता है, किसी जगह को देखता है, तो आँखों से फिर ख्वाहिश इंसान के दिल की ज़मीन में आती है, और ख्वाहिश हामला होती है, और वो गुनाह को जनती है। तो दुनिया से मुराद ऐसे लोग जो कुछ भी आँखों से देखते हैं तो हवा की तरह वो फल उन्हें देखने को खुशनुमा मालूम होता है, भले वो नंगे हो जाएं, भले वो धक्के देकर बागे अदन में से बाहर निकाल दिए जाएं, लानत उनके ऊपर आ जाए, लेकिन देखने को ये फल बहुत अच्छा है। और फिर ज़िंदगी की शेखी, मैं देखता हूँ कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो खालिस्तन हम जैसे ईमानदारों और कायदीन के गुनाह हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो आम लोगों के या गुनाहगारों के अंदर ज़्यादा नुमायाँ हैं, लेकिन खुदा परस्त लोग, रूहानी लोग, जिसमें हम जैसे खादम भी शामिल हैं, उनकी ज़िंदगी में एक शेखी का गुनाह, जिसको हम जैसे रूहानी अंधे शेखी को गुनाह समझते नहीं है। तो शेखी बकारना जो कि प्राइड का या गरूर का या घमंड का एक ज़हूर है, उसका ज़ाहिर होना है। तो बाइबल की जो डेफिनेशन है दुनिया की, वो है जिस्म की ख्वाहिश, आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी। तो जो लोग इस टाइप की ज़िंदगी बसर करते हैं और वो चाहें कि खुदा का रूह हमें मिल जाए, दूसरा मददगार हमें मिल जाए, वो मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है, दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती है, क्योंकि
ہم بیک وقت دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے. ہم بیک وقت دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر ہم سفر جاری نہیں رکھ سکتے ہیں. ہم خدا کے پیالے میں سے بھی اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے ہم نہیں پی سکتے. اور دکھ اور افسوس اور شرم کی بات یہ ہے کہ کلیسیائیں ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہیں. ریگولر چرچ آئیں گے, ہدیہ جات بھی دیں گے, مسیحی ہونے کے بھی دعوے دار ہوں گے, گائیں بجائیں گے بھی, سب کچھ ہی کریں گے, لیکن مسیح کی یہ سنجیدہ یاد دہانی کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے والے تھوڑے, سب نہیں جائیں گے, تھوڑے. کیونکہ جتنے مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جسم کی خواہشات اور رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. خود انکاری کی زندگی, اپنے مفاد کو قربان کرنا, اپنا فائدہ نہ ڈھونڈنا, خدا کے کلام, خدا کی شریعت, خدا کے احکامات پر چل کر خدا کو خوش کرنا اور پھر اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے کے لائق اپنے آپ کو ثابت کرنا. یہ ہماری مسیحی زندگی کا تقاضا ہے. ہم یہ جان رہے تھے کہ ہر شخص میں, صرف خادموں میں, رہنماؤں میں نہیں, ہر شخص میں, جس سے مراد ہر مسیحی میں, کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا کو جو خط لکھا گیا وہ کلیسیا کو لکھا گیا. کلیسیا کے ہر فرد کے اندر اگر خدا کا روح بسا ہوا ہے تو وہ خدا کی طرف سے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے. یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. میں باپ کے پاس جاؤں گا, میں باپ سے کہوں گا کہ وہ دوسرا مددگار تمہیں بخش دے. وہ وقتی طور پر تمہارے ساتھ نہ رہے گا بلکہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. وہ سچائی کا روح ہے, وہ سچائی کا روح ہے اور اسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. لہٰذا جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہے, تو پچھلی مرتبہ میں نے بتایا کہ روح کے نزول اور روح کے حصول کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں. روح کے ظہور اور روح کے حصول کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. خدا تو دینا چاہتا ہے, وہ تو دینا چاہتا ہے, اس نے تو وعدہ کیا ہے, وہ تو کہتا ہے یہ روح تمہیں فائدہ پہنچائے گا, میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے تو شاگردوں سے یہ کہا تھا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے شہر میں ٹھہرے رہو, اس سے تمہیں فائدہ ہے. تو آج صبح میں چند ایک فائدے بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے جو پچھلی دفعہ رہ گئے تھے, کہ اگر ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہے تو پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے فائدے ہیں جو مسیح کے آسمان پر جانے اور عید پینتیکوس کے دن پاک روح کے ظاہر ہونے اور شاگردوں کے یا مسیحوں کے اس روح سے معمور ہو جانے کے نتیجے میں ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اس سے پیشتر کے میں فائدہ بتاؤں, کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ میں دوسرا مددگار. میرا خیال ہے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں, میرا خیال ہے کہ بہت کم ایسے لوگ دنیا میں ہوں گے جنہیں کسی مدد کی ضرورت نہ ہو. انسانی زندگی کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ مرد جو ہے وہ کتنا طاقتور سمجھا جاتا ہے مختلف معاشروں میں اور ہمارے اپنے معاشرے میں بھی. کیوں گھروں کے اندر لوگ بیٹیاں پیدا ہونے سے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا بیٹا پیدا ہونے سے خوش ہوتے ہیں؟ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹیز جہاں جہاں بھی ہیں, اور وہاں پر جو ترجیح ہے, جو مقام ہے, وہ مرد کو ہے. ٹھیک ہے, لیکن
جب خدا نے انسانی زندگی کی بنیاد رکھی تو اس بنیاد ہی میں خدا نے اس بات کو بھانپ لیا، اور آدم کو بنانے کے بعد خدا نے کہا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا، بیوی، شریک حیات۔ تو یہ تو ابھی وہ وقت تھا جب کہ ابھی دنیا شروع ہو رہی تھی، ابھی انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے ہمارے ابتدائی ماں باپ سے، آدم اور حوا سے۔ آدم شاید کئی سال گزر جانے کے بعد شاید مددگار کی اہمیت کو سمجھتا، لیکن خدا جو مانگنے سے پیشتر ہی جانتا ہے کہ ہماری کیا ضروریات ہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا، آنے والے سالوں اور صدیوں میں ہم کس تجربے سے یا حالات سے ہم دوچار ہوں گے، تو اس خالق خدا نے شروع ہی میں انسان کے لیے ایک مددگار کا بندوبست کیا۔ صرف آپ اس مددگار ہی پر غور کریں تو آپ کو عورت کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ نہ صرف عورت کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، بلکہ کوئی مانے یا نہ مانے، مرد کو بھی یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہ بھلے کتنا ہی تیز مار خاں کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، اس کو مددگار کی ضرورت ہے۔ اب میں اس مددگار کی اہمیت نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں اصل پیغام سے پھر ہٹ جاؤں گا، اتنا ہی کہوں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ سوچیں تو ہمارے گھروں کا بندوبست جو ہے، بچوں کی پرورش کہہ لیں، مہمان نوازی کہہ لیں، اور گھر کو کہہ لیں کہ قائم رکھنے میں ماں کا، بیوی کا، عورت کا کتنا بڑا مقام ہے، کیونکہ خدا کو معلوم ہے انسان کو مددگار کی ضرورت ہے، اور اس نے مانگنے سے پیشتر ہی آدم کے لیے اس کا بندوبست کیا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پر دنیا کے تمام انسانوں کو کسی نہ کسی ایریے میں دوسرے انسانوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ مغرور ہوتے ہیں، ان کو نہیں ضرورت ہے، اور وہ اپنے غرور کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی مدد سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور وہ خود ہی ٹکریں مارتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اپنے غرور اور گھمنڈ اور بڑے اور انا کی وجہ سے وہ بہت سارے مسائل کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت ساری برکات جو ان کے پلڑے کا حصہ ہو سکتی ہیں کسی دوسرے کی مدد سے، تو وہ اس سے محروم رہ سکتے ہیں، وگرنہ عام طور پر انسان کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ اور خدا نے نہ صرف بیوی تو ایک خاندانی زندگی کی ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے، انسان کسی حیثیت میں بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے، غیر قوموں کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی جو ہمارے ہم ایمان نہیں ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم دشمنوں کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ایسے جو اپنے تائیں بڑا سمجھتے ہیں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، جن کو ایک دن اندازہ ہو جائے کہ وہ جو کچھ اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ ہے نہیں ہے۔ تو انسان ہر جگہ پر، اسکول لائف دیکھ لیے، ٹریننگز آپ دیکھیے، خدمت دیکھیے، کسی طرح کا پروفیشن دیکھیے، زندگی کے چیلنجز، مسئلوں، مسائل، حالات، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر لحاظ سے انسان کو مددگار کی ضرورت ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہے بغیر ان کے ساتھ یہ وعدہ کر دیا کہ میں جب آسمان پر جاؤں گا تمہارا دل نہ گھبرائے، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار دے دے، سچائی کا روح دے دے، اور وہ چند سالوں کے لیے نہ دے، وہ اب تک تمہارے ساتھ ہی رہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا کے پاک روح کو حاصل کرنے یا اس سے معمور ہونے کی کیا اہمیت ہے۔ اب ہم اس کے فوائد کی طرف آتے ہیں کہ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے وہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر خدا دوسرا مددگار ہمیں دیتا ہے، دینا چاہتا ہے، تو وہ کون کون سے ایریاز ہیں جن میں وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ وہ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن میں جو خداوند نے میرے سامنے رکھے کہ میں آپ تک پہنچاؤں خدا کے کلام میں سے، میں ان کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے دیکھیے حزقیل نبی کا صحیفہ
اور اس کا 36واں باب، حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 36واں باب نکالیے اور اس کی 27ویں آیت کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اگر آپ کو حوالہ ڈھونڈنے میں مشکل ہو تو 816 نمبر صفحہ نکالیے، پیج 816، حزقیل 36واں باب 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ میرے خیال میں اگر کوئی گناہ کا آغاز ہے، کہاں سے گناہ کا آغاز ہوا، وہ کیا گناہ تھا، تو وہ کوئی خون ریزی، حرام کاری، زنا کاری کا گناہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق جو پہلا گناہ ہے روئے زمین پر، وہ نافرمانی کا گناہ ہے، بات نہ ماننا، ڈس اوبیڈینس، ریبیلین، بغاوت، سرکشی، حکم نہ ماننا۔ آدم اور حوا سے یہی کہا گیا تھا، اس درخت کا پھل تم نہ کھانا، جس دن کھایا اسی دن مرو گے۔ خدا کا حکم نہ مانا، اور گلا خدا نے یہی کیا آدم سے، چونکہ تو نے میری بات نہیں مانی۔ کس کی بات مانی؟ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی۔ میں نے تو کہا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن جب تیری بیوی نے تجھے یہ بتا دیا کہ یہ درخت دیکھنے کو خوشنما، عقل بخشنے کو خوب ہے، ٹھیک ہے، اور تو نے اسے کھایا، تو نے میری بات نہیں مانی۔ پوری بائبل آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، بنی اسرائیل قوم ہو یا کلیسیا ہو، خدا کو یہ گلا انسانوں سے ہے کہ انسان اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا ہے، اس کو بادشاہ اور حاکم الفاظ کی حد تک منہ سے تو کہتا ہے لیکن بات نہیں مانتا، سرکش ہے، باغی ہے، اور من مانی کرتا ہے۔ جو کچھ اس کی نگاہ میں بھلا ہے، اچھا ہے، وہی وہ کرتا ہے۔ کرسچن لائف کا آغاز مسیح کی پیروی سے ہوتا ہے۔ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اپنی خودی سے انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، میری پیروی کرے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو مجھے آئے خداون کیوں کہتے ہو؟ تو یہ خدا کی دو ٹوک سادہ الفاظ میں پوری بائبل میں یہ مرضی ہے کہ ہم خدا کی بات بھی مانیں، انسان کی بات بھی مانیں، ماں باپ کی بات بھی مانیں، اور ہمارے اوپر جو حاکم ہیں ان کی بات بھی مانیں، اور ہمارے جو پیشوا ہیں ہم ان کی بھی بات مانیں۔ تو چونکہ کوئی شخص پاک روح سے معمور نہیں ہے، اس لیے بات ماننا، خدا کی پیروی کرنا، خدا کے حکموں پر عمل کرنا، ان کو بجا لانا انسان کے لیے کیا لگتا ہے؟ مشکل لگتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے اتنی زیادتی کی ہے اور خدا آپ کو کہتا ہے کہ تو اس کو معاف کر دے، تو کہیں کہیں ہم اپنی انسانی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی شکلیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی، ان کے جملے آپ کے کانوں میں گونجیں گے، اور ان کی تصویر آپ کے سامنے آئے گی، جو کچھ ہوا، جہاں ہوا، جب ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ کا دل اندر سے زخمی ہوگا۔ اور جو ہی کوئی شخص اس سلسلے میں کوئی صلح کی بات کرے گا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بات کرے گا، تو انسان کا دل اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم نے کئی جگہ پر دیکھا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے اور کئی جھگڑوں میں کئی جگہ ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے جنہوں نے کہا آپ اس ٹاپک پہ میرے ساتھ بات نہ کریں۔ اگر آپ اس کو صلح کی بات کرتے ہیں، کو معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، تو پلیز آپ یہ بات نہ کریں۔
ہمارے پاس اور کوئی بات کرنے والی نہیں ہے۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نافرمانی، کہ جس طرح مسیح نے تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو، اور یہ نہ کرنے کی وجہ سے خاندان تباہ ہو رہا ہے، ازواجی زندگی برباد ہو رہی ہے، تو ہم دوسری بات کیا کریں؟ میں کئی انگلیوں پر آپ کو ایسے خاندان اور زندگیاں بتا سکتا ہوں۔ لوگ منہ سے کہتے ہیں آئیں بیٹھیں چائے پانی پئیں، اس ٹاپک پہ میں نہیں بات کرنا چاہتا۔ لیڈرز بڑے بڑے رہنما، کلام کچھ کہتا ہے، آپ کے منہ پہ کہہ دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ ابھی بھی میں پچھلے 3 دن سے دبئی میں تھا، تو کل 3-4 بشپوں سے میری ملاقات ہوئی، چرچ سے ریلیٹڈ، پھر ہم گفتگو کرتے ہیں اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ خدا کے کلام میں کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا حزقیل نبی کے صحیفے میں کہ میں اپنی روح تمہارے اندر بساؤں گا، میں اپنی روح تمہارے اندر ڈال دوں گا، اور چونکہ وہ دوسرا مددگار ہے، سچائی کا روح ہے، تو لہٰذا جو کام آپ اپنے جسمانی عقل اور طاقت سے نہیں کر سکتے ہیں، وہ دوسرا مددگار جو میں تمہیں دوں گا، تو وہ میرے آئین کی پیروی کرنے میں تمہاری مدد کرے گا، میرے حکموں کو بجا لانے میں تمہاری مدد کرے گا۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسے بہن بھائیوں کی ہوگی کہ جب ہم نے توبہ کی، بپتسمے لیے، تو ہم نے یہ قصد کیا کہ ہم خداوند کی ٹھیک طرح سے پیروی کریں گے، خداوند کے نقش قدم پر چلیں گے، لیکن زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے جہاں پر ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے کی چاہت رکھنے کے باوجود بھی ہم کمزور پائے گئے، اور ہم سے وہ ہو نہ سکا جو ہم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے وہ دوسرے مددگار کی مدد کو اور اہمیت کو سمجھا نہیں ہے، کہ اگر میں پاک روح سے معمور ہو جاؤں، خدا کے کلام پر عمل کرنا میرے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ صاف لکھا ہے کہ میں اپنی روح تمہارے اندر ڈالوں گا، اپنے آئین کی پھر تم سے پیروی کراؤں گا، جب میں روح مددگار تمہارے اندر بسا دوں گا، پھر تم میرے حکموں کو بجا لاؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک اوبیڈینٹ لائف بسر کرنے کے لیے، مسیح کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے کے لیے، اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، اگر روح القدس ہمیں مدد فراہم کر سکتا ہے، جو کہ کر سکتا ہے، تو پھر ہم اس مدد کو نہ لیں تو یا تو ہم مغرور ہیں، تو یا پھر ہم غافل ہیں کہ ہمیں اس مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگ اپنے آپ کو دنا جتا کر تو بیوقوف بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مشنری تھے، تو وہ کسی افریقن ملک سے جا رہے تھے، اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، تو اس نے گھر میں جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو ان کے پاس ایک ٹرک تھا، تو انہوں نے بریک لگائی، ٹرک بیک کیا، اور اس عورت کو کہنے لگے کہ تو اشارہ کیا کہ پیچھے ٹرک کے وہ لکڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں بیٹھ جائے، تو وہ چڑھ گئی اس میں۔ تھوڑی دیر کے بعد مشنری بڑا حیران ہو گیا کہ پیچھے ٹرک جو تھا اس پہ وہ عورت تو بیٹھی ہے، لیکن جو لکڑیوں کا گٹھا تھا تو اس نے سر پہ رکھا ہوا، تو اس نے سائیڈ مرر سے دیکھ لیا۔ تو جب سائیڈ مرر سے اس نے دیکھا تو اس نے ٹرک روکا، اس نے کہا ٹرک پر بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ یہ لکڑیاں بھی اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو وہ نہ جانے اس وقت عورت کو کیا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنا بوجھ اٹھا سکتی ہوں۔ تو مشنری حیران ہوا کہ اگر یہ اپنا بوجھ اٹھا سکتی تھی تو پھر یہ ٹرک پہ کیوں چڑھی تھی؟ کبھی کبھی انسان اپنی حماقت اس طرح سے بھی اگلتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، آپ کہتے ہیں پیچھے کر دیں، مجھے نہیں آپ کی مدد کی ضرورت، میں خود کر سکتا، بھلے اپنی گردن تڑوا لیں۔ روحانی زندگی میں بھی ایسا ہی
کہ ہمیں خدا کے پاک روح کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کر کے خدا سے شاباش حاصل کرنے والے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرے۔ اور روح القدس اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، جیسے لکھا ہے اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، کیونکہ یہ دوسرا مددگار تمہیں یہ ایسا کرنا تمہارے لیے آسان بنا دے گا۔ اور میں نے محسوس کیا ہے کہ جو ہی کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اگر انہی دنوں میں وہ پاک روح سے معمور ہو جائے تو وکٹوریس کرسچن لائف بسر کر سکتا ہے۔ گو اس میں گنجائش موجود ہے کہ لوگ پاک روح کو رنجیدہ بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، یہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن خدا تو ایک وسیلہ مہیا کر رہا ہے نا، کہ جو کچھ کمزور انسان خود سے نہیں کر سکتا تو خدا اس کو کرنے کی وہ صلاحیت دیتا ہے اور وہ قوت دیتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی کلیسیاؤں میں یہ تعلیم متنازع بھی بنائی جاتی ہے، لوگ پاک روح کا ہم جیسے لوگ پاک روح کے ظہور کو غیر زبانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بحث وحث کرتے ہیں، تو اس طرح سے ایک برکت کو متنازع بنا کر تو انسان حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں یا دعا ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم ایسے ٹھیک ہے، ہم نے دیکھے جو غیر زبانیں بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاک روح سے معمور ہیں، اور کبھی کبھی ہماری اپنی وجہ سے بھی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور اس سچائی تک پہنچنے میں وہ کمزور پائے جاتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتا ہے، حل پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکم مانیں، کیونکہ ہم اس کو لارڈ یا خداوند کہتے ہیں، آقا اور مالک کہتے ہیں، حاکم اور بادشاہ کہتے ہیں۔ اور اگر بادشاہ وہ ہے اور کریں ہم مرضیاں اپنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ بادشاہ نہ رہا، پھر ہم اپنی زندگی کے خود ہی بادشاہ ہیں۔ تو جن لوگوں کو شروع میں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے، بھلے ان کو 10 دن روزے رکھنے پڑے، گھنٹوں گھنٹے دعائیں کرنی پڑے، اور وہ خدا کے پاک روح کے بھوکے اور پیاسے ہو کے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند مجھے بھی معمور کر تاکہ تیرے کلام پر عمل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے، اور اس طرح سے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب نکالیے، ایک آیت ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب، بڑی اہم آیت ہے اگر ہماری سمجھ میں آ جائے۔ رومیوں 8ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ 12ویں سے میں پڑھتا ہوں۔ رومیوں 8واں باب 12ویں اور 13ویں آیت، پس ہے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اب یہاں جو بدن کے کام ہیں، جو بدن کے کام ہے، وہ غلطیوں کے خط کے 5ویں باب میں لکھے ہوئے ہیں۔ شہوت پرستی ہے، حرام کاری ہے، زنا کاری ہے، حسد ہے، اور کینہ ہے، بغض ہے، ٹھیک ہے، لڑائیاں ہیں، عداوتیں ہیں، اس ٹائپ کے سارے کام وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے کہ روح القدس بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرنے میں ہماری کیا کر سکتا ہے؟ مدد کر سکتا ہے۔ تو پھر ہم جسمانی سے روحانی بن سکتے ہیں، ہم حقیقی معنوں میں خدا پرست بن سکتے ہیں، اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے بہت ضروری۔ مثلا نوجوانی کے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں وہ جنسی خواہش کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جوانی کی خواہشات پر، بدن کی رغبتوں پر غالب نہ آ سکنا، اور ان خواہشات کے سامنے موم کی طرح پگھل جانا یا ان کو جھک کر سجدہ کرنا، کمزور انسان ہونے کے ناطے۔ اور جسم کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تسکین کے لیے کئی طرح کی غلطیاں کرنا، گناہ کرنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، دوسروں کو زخمی کرنا، اپنے آپ کو بدنام کروا بیٹھنا، دوسروں کی ذات کو نقصان پہنچانا، یہ جسم کے کام ہے۔ تو جب خدا کا کلام ہمیں ایک ہتھیار دیتا ہے
کہ اگر ہم روح کے موافق چلتے ہیں، ہم روح کے وسیلے سے بدن کے کاموں کو ہم نیست اور نابود کر سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو کہتا ہوں، میں خود چونکہ میں نے آپ کو بتایا میں تو 18 سال کا تھا جب میں نے خدا کو اپنی زندگی دی، میں برطانیہ میں رہا ہوں، مجھے ساری دنیا کا تھوڑا سا اندازہ ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سیکھا ہے، اگر آپ پاک روح سے معمور ہیں، آپ ہر طرح کے حالات، ہر طرح کے سچویشن میں آپ جوانی کی خواہشات پر غالب آ کر ایک فرشتہ سیرت زندگی مسیح کی مانند بسر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنا چاہیں، اپنی طاقت سے کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ روح مستعد بھی ہو تو جسم کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں دوسرا مددگار دیا گیا ہے، اس مددگار کے وسیلے سے ہم بدن کے کاموں پر غالب آ سکتے ہیں۔ جھگڑا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کسی پر حملہ کریں، آپ کسی کی پٹائی کر دیں، روح القدس آپ کے ہاتھوں کو روک دے گا، وہ آپ کے بدن کو روک دے گا؟ نہیں، تو خدا پرست ہے۔ ہم غصے میں آ کے کسی کو گالی دینے کی آزمائش میں پڑتے ہیں، نکل بھی منہ سے جائے تو روح القدس ہمارے منہ کو لگام دینا چاہے گا کہ نہیں، راست باز کا یہ کام نہیں، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا ہے، جیسے دوسرے سلوک کرتے ہیں وہ ویسے ان کے ساتھ سلوک نہیں کرتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ اگر جسم کے مطابق چلو گے، جو جسم کہتا ہے وہی کرتے جاؤ گے تو ضرور مرو گے۔ اگر روح کے وسیلے سے چلو گے تو روح کے وسیلے سے بدن کے کاموں کو کیا کرو گے؟ نیست اور نابود۔ کتنے گھروں میں برادریوں میں جھگڑا ہے، ایک خون ہے، ایک برادری ہے، کئی سال سے ملنا ہی نہیں، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی رکاوٹ۔ تو خاندانوں کے اندر ایسی توڑ پھوڑ ہے، ایسے کہہ لیں کمزور رشتوں کے دھاگے ہیں جو آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ جسمانی آدمی جسمانی ہونے کی وجہ سے وہ خدا کے بڑا، جو خدا کا تو معیار ہی بہت بڑا ہے، اس معیار کے مطابق زندگی بسر کرنے میں کمزور پایا جاتا ہے، ناکام پایا جاتا ہے۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ کے لیے ہے، دوسرا مددگار ہے، وہ بدن کے کاموں پر غالب آنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا، ضرورت سے زیادہ کھانا، کئی روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کو بھوک ہی بہت لگتی ہے۔ ہولی اسپرٹ، میں دبئی میں مجھے کو بھائی ملے تو کہنے لگے میں نے 21 دن کا روزہ رکھا، میں نے 40 دن کا شروع کیا ہے۔ اچھا، روح کی بھوک، روح کی پیاس، خدا کی پیاس کہ خدا تک کہیں ہم پہنچیں، خدا کی آواز سننے کے لائق ہو جائیں، خدا کے قریب ہم ہو جائیں، خدا کی قدرت ہم میں سے ظاہر ہو، اپنی خامیوں پر غالب آ سکیں، کمزوریوں پر ہم غالب آ سکیں، خدا پرست یا ایماندار یا مقدس شخص کہلانے کے لائق ہو سکیں۔ تو جب ان چیزوں کی طرف ہمارا رجحان ہوگا، ہم ان کے طالب ہوں گے، تو خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں پورا ہوگا۔ جیسے لکھا کہ کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بدن میں ہر وہ رغبت جو خدا کی پہچان کے خلاف اٹھتی ہے، ہم خدا کے روح کی مدد سے اسے ایسے ہی کچل سکتے ہیں جیسے کسی سانپ کے سر پر ایک ہتھوڑے کا وار کافی ہے اس کا سر کچلنے کے لیے۔ اسی طرح سے یہ لومبڑی بچے، یہ شیطانی قوتیں خواہشات کی صورت میں، بدن کی رغبتوں کی صورت میں اس بدن کے اندر اٹھتی ہیں، تو جو اس بھید کو جانتے ہیں وہ روح کے وسیلے سے ان پر غالب آ سکتے ہیں، لالچ پر غالب آ سکتے ہیں۔ جو کچھ ہمارا نہیں ہے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ پیسے کا لالچ ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس پر قناعت کریں گے، شکر کریں گے۔ ہم اپنے اندر ہیرس اور لالچ، چوری، فریب دہی ہم کبھی نہیں کریں گے، بددیانت ہم کبھی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ خدا کا پاک روح ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔
اور کبھی کبھی جو لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں وہ لوگ تھوڑی ہمدردی کے بھی مستحق ہیں، اور ان کے لیے دعا کی بھی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو کنڈیم کیا جائے، ان کو ملامت کی جائے اور ان کو برا بھلا کہا جائے۔ کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کر کے دیکھیں کہ اگر میں ہوتا اس جگہ پر تو شاید میں بھی یہی کرتی، میں بھی یہی کرتا۔ لیکن تعریف اس پاک خدا کی جس نے ہم پر یہ کرم کیا کہ جب ہم روح کے بھوکے اور پیاسے ہو کر صاف دلی سے خدا کے حضور فریاد کرتے رہے تو اس نے اپنا روح ہمارے اندر بسایا تاکہ خدا کے کلام پر عمل کرنا ہمارے لیے سہل ہو جائے، آسان ہو جائے، بدن کے کاموں پر ہم غالب آ سکیں۔ پھر افسیوں کے خط کا 3 باب نکالیے، افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس کا خط، اس کا 3 باب نکالیے، 14ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، 184 نمبر صفحہ ہے۔ افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے لکھا ہے، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہوتے جاؤ۔ ہماری 2 طرح کی انسانیت ہے۔ ایک ہماری انسانیت ہے جو سب کو نظر آتی ہے، ہم کیا ہیں، ہم کیسے ہیں۔ ایک ہماری انسانیت ہے باطن کی، اندر کی زندگی۔ کبھی کبھی ہم ظاہری طور پر ایسا دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ باطنی انسانیت کی کمزوریوں کو ہم چھپاتے ہیں ریاکاری کے وسیلے سے، جھوٹ کے وسیلے سے۔ اندر سے رو رہیں گے تو اوپر سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوں گے، اندر سے مسائل کا شکار ہوں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے، کہیں پوچھا ہے کہ کیا حال ہے، کہیں گے سب ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے، حالانکہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ باطنی انسانیت کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت میں یوں سمجھا سکتا ہوں کہ ہم انسان ظاہر پر نگاہ کرتے ہیں مگر خدا اندر دیکھ، باطن میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے۔ اگر ہم ظاہر میں بڑے طاقتور ہیں تو باطن میں ہم کمزور ہیں، تو پھر ہم روحانی نہیں ہیں، ہم روحانی نہیں ہیں۔ جہاں بھی گناہ آگ کی طرح ہمارے سامنے آئے گا ہم موم کی طرح اس کے سامنے پگھل جائیں گے، کیونکہ باطنی انسانیت میں ہم کمزور ہیں۔ 4 پیسوں کی خاطر، جسم کی خواہش کی خاطر، کسی لالچ کی خاطر، کسی سرفرازی کی خاطر، کسی صرف تعریف وغیرہ کر دی جائے وہی بہت ہے کئی لوگوں کے لیے، تو نہیں۔ باطنی انسانیت میں طاقتور ہونا، کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی شخص باطنی انسانیت میں طاقتور ہے؟ میرے نزدیک سب سے بڑی جو باطنی انسانیت میں زور آور ہونے کی علامت ہے، سب سے بڑی علامت، وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ جو کچھ کہنا بھی چاہیں، میں نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گی، اس سے ان کی دل آزاری ہوگی، ان سے ان کی دل آزاری ہوگی۔ بہت بڑی کوالٹی ہے باطنی انسانیت میں زور آور آدمی کی۔ فرض کریں کوئی کسی کو گالی نکال دیتا ہے تو دوسرا شخص خاموش رہے گا؟ جو شخص باطنی انسانیت میں زور آور ہے سنے گا، وہ اندر سے ہو سکتا ہے کہ اس کو تیر کی طرح وہ بات لگی بھی ہو، کوشش کرے گا کہ جو حماقت یہ اگل رہے ہیں میں نہ اگلوں، کیونکہ مجھے سکھایا گیا ہے کہ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب نہ دے، مبادا تو بھی احمق ٹھہرے۔ زبان پر کنٹرول، اسی لیے یعقوب کے خط میں لکھا ہے، بزرگ یعقوب فرماتے ہیں کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا، کیونکہ باتیں تلوار کی طرح انسانوں کے دلوں کو چھیدتی ہیں اور اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور باطنی انسانیت میں زور آور
कम गो होता है। नंबर 2, बातनी इंसानियत में ज़ोर आवर शख्स जज्बाती नहीं होता, जल्दबाज नहीं होता। वो सुनेगा कोई बात, उस पर गौर करेगा, सोचो विचार करेगा, ज्ञान ध्यान करेगा, मुमकिन है दुआ में खुदा के सामने रखे कि खुदा मैं ऐसा करूं या ना करूं, तेरी क्या मर्जी है। लेकिन जो बातनी इंसानियत में कमज़ोर है, हकायक का उसको पता हो या ना हो, एकदम वो अपना बातन जाहिर कर देगा। भले गुस्से में आ जाए, मुश्किल हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा कर दे जिससे खुदा के पाकरू को रंजीदा कर ले, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है कि अंदर से वीक है, कमज़ोर है। शादीशुदा ज़िंदगी में भी जो लोग अपनी बीवी को छोड़कर किसी और पर भी निगाह रखते हैं, सिंपल, सो सिंपल, बातनी इंसानियत में वेरी वीक, वेरी वीक। जो जोरावर है, अपनी बीवी से भी खूबसूरत कोई खातून आपके सामने होगी, आपको नहीं, वो खूबसूरत है, खुदा का शुक्र हो, खुदा उससे बरकत दे। खुदा ने जो जीवन साथी मुझे दिया, खूबसूरत है, बदसूरत है, जो भी है, वो खुदा का गिफ्ट है मेरे पास, दैट्स इट। तो बातनी इंसानियत में खुदा का पाकरू है जो हमें ताकतवर बना सकता है, ताकतवर बना सकता है। अपने मुल्क में देखिए, छोटी छोटी बातों पे लोग सड़कों पे निकल आते हैं, एहतजाज, गिराव झलाव शुरू हो जाता है, सरकारी महकमों की दफातर की चीज़ें तोड़ फोड़ के। क्यों? बातनी इंसानियत बर्दाश्त नहीं है, सह नहीं सकते खिलाफ कोई बात। जिसके जो अंदर से बातनी इंसानियत में जो शख्स, ख़ानदान और कौम मजबूत है, वो आसानी से वो मुश्किल नहीं होती है। ऐसे ही लोगों को तो बुर्दबार कहते हैं ना। बुर्दबार का मतलब है बोझ उठाने वाला, उठा सकता है वो बोझ। लेकिन जो बातिन इंसानियत पे जोरावर नहीं है, उसके ऊपर इल्ज़ाम हो या किसी चीज़ का भी तिनके की तरह भी बोझ हो, तो वो अपने ऊपर से हटाता है, क्योंकि वो बेचारा नहीं उठा सकता, वो नहीं उठा सकता। तो कितनी बड़ी बरकत है कि हम रूए ज़मीन पर ही रहकर यीशु मसीह की मानद बन सकते हैं, खुदा के बेटे बेटियां बनकर दिखा सकते हैं, एक ऐसे मजबूत मुकद्दस शख्स और खुदाप्रस्त शख्स की तरह हम जी सकते हैं, खुदा के कदमों में ठहर कर, रोज़ की रोटी लेकर, रोज़ पाकरू की मदद लेकर, हम रूह के वसीले से बातनी इंसानियत में ज़ोर आवर हो सकते हैं, ताकि हम समझदार माने जाएं, हम खुदा से शाबाश हासिल करने वाले बेटे बेटियां ठहरें, हम में और दूसरों में फ़र्क हो, हम गलती पर गलती ना करते जाएं, बल्कि खुदा हमें ऐसे गढ़ों में गिरने से, ऐसे फंदों में फंसने से, ऐसे जाल में गिरफ्तार होने से खुदा हमें बचा सकता है। इसलिए कि जो चलने में जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है, वो भटक जाएगा। तो बातनी इंसानियत में जो ज़ोरावर आदमी है, वो सोच समझ कर बात करेगा, वो सब्र करेगा और वो इंतज़ार भी करने के लायक हो सकता है। जो बातनी इंसानियत में ज़ोरावर नहीं, उससे इंतज़ार नहीं होता किसी बात में। वक़्त पे रोटी ना मिली ताबू गुस्सा, आपने फौरी उनकी बात नहीं मानी ताबू गुस्सा, इंतज़ार नहीं कर सकते, बस जल्दी बताएं मुझे क्या जवाब है। ऐसा नहीं होता है। खुदा हमें तहम्मुल करना सिखाता है। अंदर से ताकतवर आदमी मजबूत मसीही रवैयों को ज़ाहिर करता है और रूहुल कुद्स के वसीले से, रूहुल कुद्स की मदद से, खुदा का शुक्र हो, इस दुनिया के अंदर कई एक मुकद्दस लोग ऐसे हैं जिनकी अमली ज़िंदगी हमारे सामने खुली हुई किताब की मानद हो सकती है, अगर हम पढ़ने की सलाहियत रखते हों और देखने वाली हमारी आंखें हों। लिहाजा बातनी इंसानियत में अगर हम कमज़ोर हैं और हम ये गाते फिरते हैं कि दिल दा मैं कमज़ोर, तो यीशु मैनू क्यों कमज़ोर है हम दिल के, जिधर भी जाए कमज़ोर दिल ही ज़ाहिर करें, क्यों दिल के क्यों नहीं हम कहते मजबूत मेरा दिल है। खुदा का रूह है, मुझ जैसे कमज़ोर आदमी को रोज़ बरोज़ मदद
دیتا ہے. ہم زوراور ہو رہے ہیں. خدا روز بروز مجھے باطنی انسانیت میں، ہمیں باطنی انسانیت میں زوراور بنا رہا ہے. میں اتنا اچھا، میں اتنی اچھی نہیں ہوں، میں اتنا طاقتور نہیں ہوں، میں اتنی طاقتور نہیں ہوں، لیکن خدا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے. اس کی وجہ سے روز بروز جو گناہ شروع میں مجھے آسانی سے الجھا دیتے تھے، اب مجھے نہیں الجھا سکتے. اب میں ان کو پاؤں کے نیچے کچلنے کے لائق ہو گئی ہوں، لائق ہو گیا ہوں، کیونکہ خدا کا روح میرے اندر بسایا گیا ہے. اس روح کی مدد سے میں باطنی انسانیت میں زور آور بنتا جاتا ہوں. ایک اور میں بات اس حوالے سے بتاؤں گا کہ جو شخص باطنی انسانیت میں کمزور ہے، باطن میں کمزور ہے، اس کا سر سفید بھی ہو جائے تو اس کی حرکتیں کس طرح کی ہوئیں گی؟ بچوں جیسی. بزرگ پولس رسول کو اس کا تجربہ ہے. جب میں بچہ تھا بچوں کی طرح بولتا تھا، میری سمجھ بھی بچوں والی تھی. جب میں سمجھ میں جوان ہوا تو میں نے بچپن کی باتیں کیا کر دی؟ ترک کر دی. تو یاد رکھیے باطنی انسانیت کا اتنا گہرا عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کبھی کبھی ہم سے بھی بڑی عمر کے لوگ بات بچوں والی کریں گے، کیونکہ باطنی انسانیت میں ترقی نہیں کی ہے، زوراور نہیں ہوئے ہیں، عمر میں تو بڑھ گئے ہیں، حکمت دانائی اور فہم اور خدا کی پہچان اور عرفان میں بڑے نہیں ہیں، تو باطنی انسانیت میں کیسے زوراور ہوں گے؟ تو جو شخص باطنی انسانیت میں زوراور ہوتا ہے، کبھی کبھی لڑکپن میں، کئی دفعہ لڑکپن میں، جوانی میں لوگ ایسی ایسی بات کر جاتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر دیکھو اور اس کی حکمت دیکھو. یہ وہ خدا کے فضل کی وہ بخشش ہے جو روح القدس کے وسیلے سے میرے خیال میں ماں کے پیٹ سے بھی ملتی ہے. جب مائیں دعا کرتی ہیں اپنے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے، جب خدا کے گھر میں حاملہ عورتیں آتی ہیں، خدا کی حضوری میں بچے جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں اور اس دنیا میں آتے ہیں، ان کی شخصیتیں بہت فرق ہیں، فرق ہونی بھی چاہیے. اور اگر کوئی خدا کے فضل کو بیکار جانے تو وہ لعنت اپنے اوپر خود ہی بلا سکتا ہے. چوتھی بات یہ ہے، رومیو کے، اب میں چند حوالے جات نہیں پڑھوں گا، میرے گھڑی پہ بھی نگاہ ہے. چوتھی بات جو ہمیں دوسرا مددگار دے سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ پہلے کرنتھیوں کے 12ویں خط میں لکھی ہے. اور وہاں جہاں لکھا ہے کہ روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے ملتا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ کسی ایک شخص کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، روحوں کا امتیاز، شفا دینے کی قوت، غیر زبانوں کا ترجمہ، ایمان وغیرہ، یہ روح القدس کی جو 9 نعمتیں ہیں وہ کون دیتا ہے؟ روح القدس. عام طور پر روح القدس کا بپتسمہ ایک ایسا دروازہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو پاک روح کا بپتسمہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر روح القدس کی نعمتیں لینے کا دروازہ اس کے واسطے کھل جاتا ہے. اور یہی روح ہے جس کو جو نعمت دینا چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے. اب افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم 20 یا 30 سال 40 سال کسی نہ کسی چرچ میں جائیں، روح کی نعمت ایک بھی ہمارے پاس نہ ہو. کیا خدا کا قصور ہے کہ خدا نے دوسروں کو دے دی، مجھے اور آپ کو نہیں دی؟ نہیں، قصور میرا ہے، قصور آپ کا ہے، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا کہ روحانی نعمتوں کے طالب رہو، ان کی بھوک اور پیاس تڑپ رکھو اپنے اندر، اور خدا سے مانگتے رہو کہ خدا ہمیں بھی دے، ہمیں بھی دے. یعقوب کی طرح کہ جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. تو روح القدس کی نعمتیں، اور میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، ہر ایماندار کو وقتاً فوقتاً اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. کتنے سال ہو گئے ہیں مجھے خدا ان کی پیروی کرتے کرتے، کیا کوئی خدا کے روح کی نعمت میرے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے، میرا قصور ہے یا خدا کا قصور ہے؟ میری طرف سے رکاوٹ ہے یا خدا ہی نہیں مجھے دے رہا ہے؟ تو روح القدس کی نعمتوں کی آرزو رکھیے. کئی لوگوں کے پاس ایک سے زیادہ روح کی نعمتیں ہوتی ہیں جو خدا کے فضل کی بخشش سے ملتی ہیں. روح ہے جس کو جو نعمت چاہتا ہے وہ اس کو دیتا ہے. پھر مسیحی زندگی جب ہم بسر کرنا شروع کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ خدا پرست لوگ بھی اتنے مایوس، نا امید اور مایوسی کی دلدل میں دھسے ہوتے ہیں، غمگین دکھائی دیں گے، کوئی چہرے پہ خوشی نہیں ہے، لاغر، کمزور،
पस्त हाली की हालत में होंगे। तो इसीलिए यूहन्ना की इंजील के 6 बाब की 63 आयत में लिखा है कि जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं, जिंदा करने वाली तो क्या है? रूह है। कभी भी आप अकेले बैठ के दुआ कर रहे हैं या चर्च के अंदर खुदा का रूह मौजूद होता है, तो जो बुझे हुए दिल हैं वो भी क्या हो जाते हैं? तरोताज़ा होते हैं। कोई शख्स मायूस घर से खुदा के घर में आता है, बोझ के परेशानी में आता है और किसी न किसी प्रेशर या दबाव के तहत वो ना चाहते हुए भी खुदा के घर आ जाता है। लेकिन जब खुदा का रूह जिससे बंधन टूटते हैं, खुदा की ओस, खुदा की हजूरी की बारिश जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे चेहरे बदलने लगते हैं, हमारे दिलों के अंदर तसल्ली, उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हम अपने बंधनों से आज़ाद अपने आप को, हमें कुछ खुदावंद की हजूरी में आने के सबब से हमें कुछ तक़वियत और ताज़गी मिलती है। ये ऐसे ही है जैसे हिजकिय्याल नबी अपना तजर्बा बताते हैं अपनी किताब के 37वें बाब में कि खुदा का रूह उनको एक वादी में ले गया और वहाँ पर हड्डियाँ थीं, हड्डियाँ बिखरी हुई हैं। तो खुदा ने से पूछा, नबी से पूछा, क्या ये हड्डियाँ जो हैं ये दोबारा एक दूसरे के साथ मिल सकती हैं? तो नबी ने कहा कि मैं तो नहीं जानता मिल सकती, ये तो आप ही जानते हैं। तो क्या इन पर फिर गोश्त और नसें चढ़ सकती हैं, दोबारा ये ज़िंदा हो सकती है? उसने कहा भी मुझे तो नहीं लगता, ये आप ही जानते हैं। तो खुदा ने हिजकिय्याल से कहा 37 बाब में घर जाके तफसील से पढ़ ले। खुदा ने कहा, नबी इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनको क्या आपस में जुड़ जाओ। उसने नबूवत की, वो हड्डी, एक हड्डी दूसरी हड्डी से आगे जा मिली, उसके ऊपर गोश्त और नसें चढ़ गई। लेकिन अभी एक स्टैचू की मानत है, मुजस्मे की मानत, उनमें रूह नहीं थी, दम नहीं था। तो खुदा ने कहा कि अब इन पर नबूवत कर, इनमें दम आ जाए। उसने नबूवत की तो वो उनमें दम आ गया, वो सब जिंदा हो गए। फिर खुदा ने कहा कि ये बनी इसराइल का घराना है। वो मायूसी में ये कह रहे हैं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया, खुदा को हमारी कोई परवाह नहीं है, दुश्मनों के हवाले कर दिया है, तो हम मगलूब ज़िंदगी, शिकस्त खुर्दा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, दुश्मन हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जा अपनी कौम को बता दे कि जिस तरह से ये सूखी हड्डियाँ जुड़ गई हैं, इसी तरह से मैं कौमों में से तुम्हें जमा करूँगा, मैं तुम्हें तरोताज़ा करूँगा। जो कहते हो कि हम गमज़दा हैं, हम गमगीन हैं, हम मायूस हैं, हम उदास हैं, मैं तुम्हें ताज़गी बख्शूँगा। और मैं अगर इस वक्त आपको गवाही का मौका दे दूं तो आधा चर्च बारी बारी यहाँ खड़ा होकर गवाही दे सकता है कि आप ज़िंदगी में कहाँ कहाँ किन हालात में से गुजर रहे थे जब खुदावंद ने अपने रूह के वसीला से हमारे आंसू पहुँचे, हमें तसल्ली दी, हमें तक़वियत दी। हमें जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था, खुदा ने कोई उम्मीद की किरण हमें दिखाई हो, हौसला बढ़ाया हुआ हो। हम ऐसे जैसे हम डूब रहे हैं, पस्ती की तरफ जा रहे हैं, खुदावंद ने ऊपर से रूह के वसीले से हाथ बढ़ाकर हमारे पाँव किसी चट्टान पर लाकर खड़े कर दिए हैं। फिर उस दलदल में धंसने का अंदेशा और ख़तरा नहीं रहा है। हर ईमानदार जो खुदावंद के साथ चलता है, जब खुदावंद उनके दरमियान आता है, बेहतरीन मिसाल मैं आपको लूका की इंजील की 24वें बाब में से दे सकता हूँ कि 2 शागिर्द हैं जो जा रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ बहुत बुरी हुई है, इतना अच्छा नबी था, इतने नेक काम करता था, दुनिया ने उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, बेचारे को मसलूब करवा के मरवा डाला ज़ियतें दे दे के। तो खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद वो ऐसे मुसाफिर का रूप धार कर तो उनके पास आ गए। तो कहने लगे, भी क्या ये अपने मुसाफिरों, ये चलते चलते क्या बातें कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुझे नहीं पता इन दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ है? उन्होंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा यीशु मसीह जो कलाम और काम में कुदरत वाला नबी था, किस तरह से उसके साथ इतनी जुल्म हुआ, बेचारे के साथ इतना उसको दुख दिया गया कि यहाँ तक उसको सलीब चढ़ा दी गई है और उसके शागिर्द उसको छोड़ गए हैं। रोमी हुकूमत ने, यहूदियों ने मिलजुल कर तो उसको इस अंजाम तक पहुँचाया है। बाद में जब उनके घर गए और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि अच्छा शाम की रोटी है तो तू दुआ कर रोटी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने उसको रोटी दी, खुदावंद यीशु ने इस तरह से तोड़ी कि ये लो
تو لکھا انہوں نے اس کو روٹی توڑتے وقت پہچانا. بائبل میں لکھا, میری اپنی سمجھ یہ ہے کہ جب روٹی تو کے دڑی ہوگی تو انہوں نے زخموں کے نشان دیکھے ہوئیں گے, تو ایک دم انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو یسوع مسیح. ہم تو سمجھتے تھے کہ مسافر ہے. لیکن اگلی بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ کیا ہے, آگے لکھا ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ راستے میں باتیں کر رہا تھا, کیا ہمارے دل جوش سے نہیں بھر گئے تھے؟ اس وقت تو ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ فرق قسم کا مسافر ہے, لیکن جب وہ باتیں کر, اب ہمیں یاد آ رہا ہے جب وہ ہمارے ساتھ باتیں کر رہا تھا, ایسے ہمارے یعنی وہ پاکرو سے معمور ہو رہے ہوں گے, کیونکہ وہ پاکرو دینے والا تو ساتھ ان کے جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنا یہ تجربہ بتایا. بہنوں بھائیوں, جس ظالم دنیا میں, بے انصاف دنیا میں, نفسا نفسی کی دنیا میں ہم تمام انسان جی رہے ہیں, ہمیں وقتاً فوقتاً تازگی کی ضرورت ہے. جس طرح شدید گرمی میں ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ کاش تھوڑی سی بارش ہو جائے, لوگ بارش کے لیے دعا کرتے ہیں. پرندے ہوں, نباتات ہوں, جانور ہوں, انسان ہو, فضا ہو, جو ہی بارش ہوتی ہے ہر چیز نکلی نکلی ہمیں نظر آتی ہے. روح کو, دل دماغ کو وہ بارش اچھی لگتی ہے, شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. کتنی مبارک حالی کی بات ہے کہ خدا کے لوگ جب خدا کے حضور پکارتے ہیں, خدا کی نظر کرم ان پر ہوتی ہے, آسمان کی اوس ان پر پڑتی ہے, خدا کی بارش ان پر ہوتی ہے, تو خدا ان کو ان کے حالات کی قبر میں سے باہر نکال لے آتا ہے. خدا انہیں تر و تازگی بخشتا ہے. اور کس کے وسیلے سے؟ روح کے وسیلے سے. روح کے وسیلے سے ہماری سوکھی ہڈیاں جو ہیں وہ پھر سے ان پر گوشت اور نسیں چڑھ سکتی ہیں, ہمارے کھوئے ہوئے نقصان بحال ہو سکتے ہیں, خدا ہمارے آنسو پہنچ سکتا ہے, خدا ہم جو کچ دلے ہیں ہمیں دلوں کی مضبوطی عنایت کر سکتا ہے. ہم کسی بھی سچویشن, کسی بھی معاملے میں زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں, زندگی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں, سمجھتے اس جینے سے تو مر جانا ہی بہتر ہے. لیکن خدا کا شکر ہو, خدا کا شکر ہو کہ خدا کا روح جب آتا ہے, جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں لکھا ہے, جسم سے کچھ فائدہ نہیں, زندہ کرنے والی تو روح ہے. جس کے بارے میں حزقیل اس کے 36 باب میں لکھا ہے, جب میں اپنی روح تمہارے اندر ڈالوں گا, تم سے اپنے احکامات کی پیروی کراؤں گا, تم میرے حکموں پر حکم بجا لاؤ گے, تم میری مرضی پوری کرو گے, میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا, میں تمہارے اندر دم پھونک دوں گا. پھر تم یہ نہ کہو گے کہ خداوند ہمیں بھلا چکا ہے, خدا ہماری مدد نہیں کرتا ہے. اور پھر چھٹی بات, اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے. ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو خدا کی قوت کی ضرورت نہ ہو. دعائے ربانی کا یہ جملہ کہ ہمیں روز کی روٹی آج بخش دے, وہ روٹی نہ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جو 3 وقت ہم کھاتے ہیں وہ صرف وہ نہیں ہے, وہ روحانی روٹی ہے جس کو کھانے سے انسانوں کے اندر زور اور تقویت آتی ہے. پھر 7ویں بات ہے کسی طرح کا مکاشفہ, کسی طرح کا مکاشفہ, کیونکہ نجات یافتہ ہونے کے باوجود بھی خدا کے بارے میں, خدا کے کئی کاموں کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں کیوں ہیں, کیسے ہیں, لیکن خدا ان بھیدوں سے پردہ اٹھاتا ہے. جیسے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے باب کی پہلا کرنتھس کے دوسرے باب کی 9ویں سے 12ویں آیات پڑھی جائیں تو وہاں لکھا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ آدمی کے دل میں آئیں, وہ خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر دیں. اور آگے لکھا ان کو روح کے وسیلے سے ہم پر کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا. کسی طرح کا بھی ریولیشن وہ جو ملتا ہے ایمانداروں کو, وہ روح القدس کے وسیلے سے ملتا ہے کہ ہم خدا کی رمز کو, خدا کے بھیدوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں, خدا کی چھپی ہوئی باتوں کو, مخفی باتوں کو ہم جان سکتے ہیں. روح ہے جو ظاہر کرتا ہے. جس طرح دانیل اور اس کے رفیقوں پر خدا نے بادشاہ کا خواب جو تھا وہ بھی بتا دیا تھا, اور خدا اس کی جو تعبیر یا تفسیر ہے وہ بھی بتا دی تھی, اور اس کے وجہ سے یہ یہودی نوجوان بادشاہ کی نظر میں مقبول ٹھہرے. بہت سارے ایماندار, تو یہاں تک میں ایمانداروں کو چھوڑ کے میں تو خادموں کو کہوں گا, میرا ان کے ساتھ دن رات واسطہ رہتا ہے. میں نے دیکھا بہت سارے خادموں تو کبھی دعا بھی نہیں کی ہوگی کہ ہمیں خدا حکمت اور مکاشفے کی روح دے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا, ان کو پتہ نہیں.
تو ہر طرح کا مکاشفہ. پھر رویا یا کام. تواریخ کی پہلی کتاب کے 28ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت پڑھی جائے تو وہاں جو ہیکل کا نقشہ ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ داؤد بادشاہ کو روح کے وسیلے سے ملا تھا. رویا ساری عمر صرف گا بجا کے چرچ آ کے جا کے ہدیے دے کے گزار دینی وہ کافی نہیں ہے. اچھا ہو ہمارے پاس خدا کی طرف سے کوئی اسائنمنٹ ہو, خدا ہمیں کو کام سونپے, ہمارے سامنے کوئی منزل ہو, کوئی نشان ہو, کوئی کام ہو جو ہم کہہ سکیں کہ خدا نے مجھے یہ کام ہے جو مجھے سونپا ہے. جیسے جیسے خدا فضل دے گا میں وہ کام کرتا جاؤں گا, میں وہ کام کرتی جاؤں گی. پھر اس کام کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. رویا یا مکاشفہ یا کام. آپ کو یاد ہے جب نوح کو کشتی بنانے کے لیے کہا گیا تھا تو ساری پیمائشوں تک بتایا, کتنی منزلیں بنانی ہیں, کیا ہونا ہے, ساری انسٹرکشنز بتائیں, ایک طرح کا نقشہ سارا سمجھا دیا, پیمائشیں ساری بتا دی ہیں, اور اس کے جو درجے تھے سٹوریز جو تھی, ٹھیک ہے, نچلا درجہ ہے, درمیانی ہے, اوپر والا ہے, کیا ہونا ہے, کس کس کو اس میں داخل کرنا ہے, آگے کیا ہوگا, ایوری تھنگ. کچھ بھی ابھی لکڑی کی بھی کٹائی نہیں ہوئی, سب کچھ بتا دیا. اس کے بعد خیمہ اجتماع سارا نقشہ سمجھا دیا. کیکر کی لکڑی کا صندوق لے کر جو عہد کا صندوق بنایا گا, ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل از دیئر. کیا کیا لگانا ہے, کڑھائی کس کی کرنی ہے, پردوں پہ کون سا رنگ ہے, کڑھائی کیا ہوئے گی, اور عہد کا صندوق جو ہے اس کے اوپر نقشہ نگاری کیا ہوگی, سب کچھ خدا نے بتایا. ہیکل بننی تھی, روح کے وسیلے سے ساری ہیکل کا نقشہ خدا نے داؤد کو بتا دیا, یہ وہ نقشہ ہے. اس نے اس کو نوٹ کر لیا, اور اس کے بعد سارا بلڈنگ مٹیریل جمع کیا گیا, اور اس نے بزرگوں کو بلایا. اس نے کہا میرے تو دل میں تھا کہ میں خدا کے, کیونکہ اس نے مجھے رویا دی تھی تو میں ایک گھر بناؤں, لیکن اس نے مجھے اجازت نہیں دی. اس نے کہا تیرا بیٹا بنائے گا, لہٰذا میرا بیٹا 9 عمر لڑکا ہے, ابھی اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے, آپ بزرگوں کی ضرورت ہے, آپ مل کر اس کی مدد کریں, کیونکہ وہ گھر کسی انسان کے لیے نہیں بنے گا, وہ خدا کے لیے بنے گا. اور یہ ساری باتیں آپ تواریخ کی پہلی کتاب کے 28ویں باب میں گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں. پھر روح القدس انسان کو ہدایت و رہنمائی دیتا ہے. کیا کوئی ہے آج ہمارے درمیان جس کو زندگی کی راہوں میں کسی طرح کی ہدایت و رہنمائی کی ضرورت نہ ہو؟ میں سمجھتا ہوں ہر روز, ڈے بائی ڈے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں خدا کی الہی رہنمائی کی ضرورت ہے. جو لوگ نہیں مانگتے ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, وہ اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں, وہ اپنے توڑے ضائع کر رہے ہیں, اس سے وہ کما سکتے ہیں. لیکن خدا کی ہدایت اور رہنمائی کی ہر شخص کو ضرورت ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اس کو ضرورت ہے, خدمت کے ہر شعبے میں ضرورت ہے. یہ نہیں جو من میں آیا وہی کر دیا. اعمال کی کتاب کا 16واں باب گھر میں جا کر پڑھیے. پالوس اور سیلاس اور ان کے ساتھ ساتھی ہیں, اور وہ جا رہے بیتونیا میں, اور لکھا ہے کہ خدا کے روح نے انہیں منع کیا کہ بیتونیا نہیں جانا. حالانکہ وہ کلام ہی سنانے کے لیے جا رہے تھے, خدا نے ان کو منع کیا کہ وہ بیتونیا نہیں جائیں گے. پھر انہوں نے کہا اچھا ہم آسیہ چلے جاتے ہیں, موجودہ ترکی, ہم وہاں چلے جاتے ہیں. خدا نے کہا وہاں بھی نہیں جانا. پھر کیا ہوا؟ خدا نے ایک رویا دکھائی. ادھر ایک جزیرہ ہے, دوسرے جزیرے پر ایک آدمی کھڑا ہے, وہ کہتا ہے پار آؤ اور ہماری مدد کرو. لکھا ہے اس سے ہم یہ سمجھے کہ خدا نے ہمیں مقدونیہ میں, جو یونان کا صوبہ تھا, مقدونیہ میں خدا نے ہمیں خدمت کے لیے بلایا ہے. اور وہ 2 جگہ جہاں خدا نے ان کو منع کیا, تیسری جگہ خدا نے ان کی ہدایت کی. جب وہ وہاں پر گئے تو لدیا کرمز بیچنے والی بڑی امیر خاتون تھی, اور وہ دولت مند خاتون ہونے کے ناطے بڑی بااثر تھی. خدا نے اس کا ذہن کھولا, اس نے مسیحی ایمان کو قبول کر لیا. پھر اس نے اپنا گھر کھول دیا کہ یہاں ہاؤس میٹنگز کی جائیں, اور چھوٹے سے گروپ سے شروع کر کے, جو آپ کی بائبل میں فلپیوں کے نام پالوس کا خط ہے, یہ پھر فلپے کی کلیسیا لدیا کرمز بیچنے والی جو ہے اس کے گھر سے شروع ہو کر تو ایک مضبوط کلیسیا بن گئی, کیونکہ خدا کا روح
اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. یہ نہیں کہ بائبل اٹھا کے جدھر مرضی جس ملک میں چلے گئے, جس علاقے میں چلے گئے, جس گھر میں جا گھسے جہاں ایسے چلتے چلتے. نا, خدا کے بیٹے وہ ہیں جو روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں. اور روح القدس اگر ہم روح سے معمور ہیں تو روح القدس ہمیں منع کرے گا کئی جگہوں پر جانے میں, کئی فیصلہ جات کرنے میں, کوئی قدم اٹھانے میں. روح القدس آپ کو منع کرے گا. کیوں؟ وہ ہم سے زیادہ دنا ہے, دور اندیش ہے. وہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم غلط فیصلہ کر کے اور ہم اس کا کیا کہنا چاہیے, ہم اس سے نقصان اٹھائے.